اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں عادتیں، عبادتیں، محبتیں اور نفرتیں۔ پیسہ رشتہ داری کا لائسنس بن چکا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ رشتہ داری کے لیے نااہل ہے۔ نہ جانے کون سی شہرت پہ انسان کو ناز ہے، انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ بیٹے کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اور بیٹی کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ کبھی ماں باپ یاد آئیں تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو، کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئے گی تو کسی کے لہجے پر باپ۔ سب سے بڑا فتنہ مال ہے، جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھار بحث کرنے سے بہتر ہے جو آپ کو جیسا کہہ رہا ہو آپ ویسا ہی تسلیم کر لیں، کیونکہ وقت کے پاس بہتر جواب ہے۔ یہ زندگی ہے جناب، ماں نہیں جو ہر وقت پیار ہی دے۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ درود شریف مزہ تو تب ہونا کہ نامہ اعمال کھلے تو ہر صفحے پر درود پاک درج ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیار، محبت، ناز، نخرے، ستانا، رلانا، منانا سر آنکھوں پر، مگر خدارا محبتوں میں شامل ہو کوئی تیسرا نہ ہو۔ کڑوی زبان والے شہد کا نہیں بکتا، اور میٹھی زبان والے کی مرچیں بھی بک جاتی ہیں۔ اگر اینٹوں میں ربط نہ ہو تو دیوار کو اپنے ہی بوجھ سے گرنے کا اندیشہ لاحق ہو جائے گا۔ عطر لگا کر کپڑوں کو مہکانا بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے کہ کردار سے خوشبو آئے۔ ہر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے، جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی بننا سیکھو۔ زندگی کا تحفہ بہت قیمتی ہے، ضائع نہ کر جائیے گا۔ رب سے جڑ کر، عبادت کو تھام کر، محبت بانٹ کر اچھے نقشے پیچھے چھوڑ جائیے گا۔ انسان پتھر دل تب بنتا ہے جب اس کے احساسات اور محبت کو بار بار نیچا دکھا کر ٹھکرایا جاتا ہے۔ اپنی زندگی کے کسی دن پر کبھی افسوس نہ کریں، اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، بدترین دن سبق دیتے ہیں، اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہ صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ دولت اور سچی محبت بچپن میں مفت ملتی ہے، جوانی میں کمانا پڑتی ہے، بڑھاپے میں مانگنا پڑتی ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان کو قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہے۔ درود ابراہیم کی دعوت دینا اور اس دعوت میں شریک ہونا قسمت کی بات ہے۔ آئیے درود ابراہیم پڑھ کر ڈن کر دیجئے۔ اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ یا اللہ، مجھے جن ہاتھوں نے دعا مانگنا سکھایا ہے، ان ماں باپ کو ہمیشہ سلامت رکھنا، آمین ثم آمین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب زمانہ مشکل میں ڈال دیتا ہے تو یقین کریں اللہ ہزار راستے کھول دیتا ہے۔ بے شک بوڑھوں سے تنگ نہ ہوا کریں، ان کے سفید بالوں سے سارا گھر چمک رہا ہوتا ہے۔ اور ہم نے انسان کو بڑا ہی خوبصورت پیدا کیا ہے۔ بے شک میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، بس دعا یہ ہے کہ یا اللہ کسی بھی ماں کی آنکھوں میں آنسو نہ ہوں، آمین۔ کبھی کبھی بے انتہا خوشیاں باپ چند پیسوں میں ہی خرید لاتا ہے۔ دنیا میں صرف ایک ہی آدمی آپ کو اپنے سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ ہے آپ کا باپ۔ ماں باپ کا سہارا ایسے ہی بنو جیسے بچپن میں وہ تمہارا سہارا تھے۔ ملتی ہے ہر طرف سے یوں تو زمانے کی ہر خوشی، لیکن جو بات بھائیوں میں ہے وہ کسی اور میں کہاں۔ باپ کا بس چلے تو اپنی بیٹی کو زندگی کے سارے کانٹے چن کر پھول بچھا دے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا یہ دنیا مجھے کیا کہتی ہے، میں اچھی بیٹی ہوں یہ مجھے میری ماں کہتی ہے۔ بھوک پھرتی ہے میرے ملک میں ننگے پاؤں، رزق ظالم کی تجوری میں چھپا بیٹھا ہے۔ کچھ یوں حفاظت کرتی ہیں ماں باپ کی دعائیں۔ بے شک
برائی کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو پر اچھائی کے سامنے چھوٹی ہی رہتی ہے۔ کچھ تصویروں میں وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی، وقت وقت کی بات ہے، اپنے والدین کی قدر کیجیے۔ ہم زندہ بندے کو روٹی تو نہیں دیتے پر مرے ہوں کے نام پر دیگیں دے دیتے ہیں۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے سب کو صحت کاملہ عطا فرما، آمین۔ پتھروں میں کیڑے مکوڑوں کو رزق دینے والے رب، میرے رب تو فلسطین میں مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، آمین۔ جس ڈاکٹر کی فیس ایک مزدور ادا نہیں کر سکتا وہ ڈاکٹر مسیحا تو کیا انسان کھلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ پرندوں کی آواز سننا چاہتے ہیں تو پنجرہ خریدنے سے بہتر ہے آپ ایک پودا لگا لیں۔ کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں، نہ جانے کتوں کا حوصلہ ہوں میں۔ بیوی بچے گھر کے سربراہ کو محنت مزدوری کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو مرد حضرات سے ان کے سارے گلے شکوے دور ہو جائیں۔ 50,000 سیلری لینے والا افسر جب 12,000 کا مہینہ کمانے والے مزدور سے رشوت مانگتا ہے تو انسانیت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ بھوکے مسکین کے پیٹ میں ایک لقمہ پہنچانا 1000 مساجد کی تعمیر سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں سے بڑے بڑے کام لیے ہیں۔ ایک چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا رخ بدل دیا تھا۔ ایک کوا جس نے انسان کو دفنانے کا طریقہ سکھایا، ایک ہاتھی نے خانہ کعبہ کو گرانے سے انکار کر دیا، ایک ہدہد نے پوری قوم کے مسلمان ہونے کا سبب بن گیا۔ کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی، ضرورت مند کو دہلیز سے خالی نہ لوٹاؤ، اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ گھر میں اگر کوئی اچھا کام ہونے جا رہا ہو تو پہلے وہ کام کر لیں، بعد میں رشتہ داروں کو خبر دیں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ لمبی اڑان کے بعد چڑیا اپنے گھونسلے میں لوٹی تو بچوں نے پوچھا ماں آسمان کتنا بڑا ہے؟ اس نے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹتے ہوئے کہا والدین کے سائے سے کوئی چیز بڑی نہیں۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین کی گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ چھوٹی سی زندگی میں ارمان بہت تھے، ہمدرد نہ تھے کوئی مگر انسان بہت تھے۔ کچھ تصویریں بولتی نہیں چیختی ہیں۔ ہر پرندے کے پیچھے پورا ایک خاندان ہوتا ہے، شکار کرتے وقت ایک لقمے کے لیے ان بے زبانوں کا گھر ویران نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا تعلق اس نابینا معاشرے سے ہے جہاں اداسی کا یقین دلانے کے لیے آنسو بہانے اور بیماری کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ خاموشی سے بڑی کوئی چیخ نہیں، ہر گالی، ہر نعمت، ہر الزام اور ہر بدخواہی کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ ڈر اس دن سے جب تیرے ہی ہاتھ تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ اپنے حق کے لیے جدوجہد کرو چاہے تم کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کو ایک فری ٹکٹ مل جائے تو آپ کہاں جانا پسند کریں گے؟ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ماں زندگی کی تاریک راتوں میں روشنی ہے، باپ ٹھوکر سے بچانے والا مضبوط سہارا ہے۔ راضی رہا کرو ہر پل خدا کی رضا میں، تم سے بہت مجبور انسان ہے اس جہاں میں۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا وہ لوٹ کر آئے گا تو پھر کیوں نہ ہم صرف دعائیں ہی دی جائیں۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ خدا کی قسم میں نے اپنے باپ جیسا شخص دنیا میں نہیں دیکھا۔ جیب خالی ہے لیکن پھر بھی ان کے الفاظ ہیں بیٹا کوئی چیز تو نہیں چاہیے۔ وہ جو منت مانگتے تھے بیٹے کی انہیں بڑھاپے میں بیٹی نے سنبھالا۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ وقت آپ کو ہر صورتحال کے ساتھ جینا اور ایڈجسٹ کرنا بخوبی سکھا دیتا ہے، بشرط یہ کہ آپ صبر کا لیول تھوڑا سا زیادہ ہو۔
زندگی میں ایسے دوست بناؤ جو دل کی بات کو ایسے سمجھیں جیسے ڈاکٹر کی رائٹنگ کو میڈیکل سٹور والا سمجھتا ہے۔ خدا کرے تمہیں وہ سب جلد مل جائے جسے پانے کی دعا تم روز اللہ سے کرتے ہو۔ بہتری کے ساتھ آمین ثم آمین۔ غریبی لڑتی رہی ٹھنڈی ہواؤں سے، امیروں نے کہا وہ کیا موسم ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔